بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 2 دن کے سفر کے لیے کہیں جانا ہو تو ہم بہت پلاننگ کرتے ہیں، بہت مشورہ کرتے ہیں، بہت معلومات حاصل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زندگی کے 60 سالہ سفر کے لیے کوئی پلاننگ نہیں اور کوئی اس کے لیے مشورہ نہیں اور کوئی اس کے لیے کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے پھر بعد میں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یار بس ایسے ہی گزر گئی اور ایسے ہی گزر گئی۔ اور اگر دیکھیے کہ وہ جو 2 دن کے سفر کے اندر ہمارا جو وہ چیز اگر اس کے اندر ذرا سی پرابلم آئے اور ہم اسے انجوائے نہ کر سکیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس زندگی کے سفر کے اندر اگر ہم انجوائے نہ کر سکیں تو ہمیں کتنا رنج ہوگا۔ اس لیے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیوں مشورہ کرنا چاہیے اور کیوں ضروری ہے۔ پہلی چیز جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کو اگر زندگی کے سفر کو اچھا گزارنا ہے تو آپ کو اپنی خوبیوں کو جاننا ہے۔ تو اپنی خوبیوں کو جب تک آپ نہیں جانیں گے، اپنی سٹرینتھ کو نہیں پہچانیں گے کہ میرے اندر قابلیت کون سی ہے، میں کر کیا سکتا ہوں، میں کدھر جا سکتی ہوں، میں کیا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، کون سا کام میں اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی، تو اس طرح سے جب تک اپنی خوبیوں کے بارے میں انسان واقف نہ ہو وہ اگلا سفر کیسے کر سکے گا۔ دوسری چیز جس کے لیے ہمیں کسی سے مشورہ کرنے کی یا کریئر کونسلر سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہیں ان ساروں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کہ جیسے ہمیں اگر کسی آؤٹنگ کے لیے جانا ہے تو اگر کسی کو ایک صرف مری کا پتہ ہے تو وہ مری جائے گا نا، مری کے لیے پلان کرے گا، لیکن اگر کسی کو مری کے ساتھ ساتھ ناردرن ایریاز کا پتہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوات کا پتہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 10 اور جگہوں کا بھی پتہ ہے، تو وہ پھر دیکھے گا کہ اچھا یار ان میں زیادہ بہتر کون سی جگہ ہے، نیلم ویلی زیادہ اچھی ہے یا مری اچھا ہے، پیسے خرچ کہاں، تو کون کون سے آپشنز ہوں گے۔ تو جب تک سارے آپشنز پتہ نہ ہو ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم بہتر کام کر سکیں اور بہتر چیز کو جان سکیں۔ تیسری چیز جس کے لیے ہمیں لازماً جاننا ہے اور کسی کریئر کونسلر سے بات کرنی ہے کہ جو ہمیں زندگی کے سفر کے لیے بتائے وہ یہ ہے کہ میری دلچسپی کا فیلڈ اور میری مہارت کا فیلڈ کون سا ہے، کون سا شعبہ ہے کہ جو میری دلچسپی سے میچ کرتا ہے، میری ایبلٹیز سے میچ کرتا ہے، میری مہارت سے میچ کرتا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ کہ جو ویسے تو بہت اچھا ہو، بڑا نام ہو، لیکن وہ والی خوبیاں میرے اندر نہیں ہیں، میرا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا، وہ کام کرنا نہیں چاہتا، تو مجھے اس کا کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے، مجھے اس کو چھوڑ دینا، سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہ ادھر جانا چاہیے جو میری دلچسپی اور مہارت کا شعبہ ہے۔ اور اب اس کے بعد دلچسپی اور مہارت کے بھی جو شعبے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک اور پوائنٹ جس کے لیے ہمیں جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ صحیح کریئر کون سا ہے میرے لیے۔ یعنی جانا تو ایک ہی ہوگا نا، کسی ایک راستے پہ کسی ایک کریئر کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر دلچسپی اور مہارت کے 4 شعبے میرے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے میں بچوں کی ایپٹیچیوڈ اسیسمنٹ کرتا ہوں تو بچوں کو 3 شعبے میں بتاتا ہوں کہ بیٹا 1 2 3، سب سے پہلے نمبر 1 پر یہ چیز ہے، نمبر 2 پہ یہ ہے، نمبر 3 پہ یہ ہے، آپ ان 3 میں سے یہ لے لیں۔ اس سے یہ ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ان 3 میں سے آسانی سے تینوں اس کی دلچسپی کے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی ایک اس کو لینا ہے، کون سا لینا ہے، دی بیسٹ کون سا ہوگا؟ تو دی بیسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے میں نمبر 1 کو دی بیسٹ کہتا ہوں، اسی طرح ہر فرد کے لیے آپ کے لیے ایک بہترین کریئر کون سا ہوگا، کوئی ایک ہی ہوگا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی ایک مشورے کی ضرورت ہے، ایک ماہر مشورے کی حضرت کی ضرورت ہے، کریئر کونسلر ہی اس کام کو کرے گا۔ اس کے بعد ہمیں اس چیز کو اور بھی جاننا ہے کہ وہ 5ویں چیز یہ کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، فرض کیا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہمارا جو الٹیمیٹ ہے کہ وہ ہے سول سروسز کے اندر ہم نے جانا ہے، ہمارا الٹیمیٹ ہے کہ جی آرمی آفیسر بننا ہے، جی ڈی پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ بننا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے ڈیسائیڈ کر لی ہے، اوکے، لیکن اس کا راستہ کون سا ہوگا؟
پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، اور کون کون سے سٹیپس، کون کون سے سبجیکٹس، کون کون سی چیزوں کو امپورٹنس دینی چاہیے، کون کون سی چیزیں مجھے کس کس لیول پہ جا کے مجھے ان کی ضرورت ہوگی اور اس کا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے یہ چیز کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کام کے لیے جو بہترین انسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے انسٹیٹیوشن تو پاکستان میں مور دین 200 یونیورسٹیز ہیں، پھر کتنے کالجز ہیں، کتنے ادارے ہیں، سب گورنمنٹ کے بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں۔ اب ان میں سے کون سا ادارہ بہتر ادارہ ہے جو اس شعبے کے لیے میرے لیے اچھا ہے؟ مثلا اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہی جانا ہے، ڈیٹا سائنس میں ہی جانا ہے، کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے، یا کسی بھی، تو اس کے لیے بہترین ادارہ کون سا ہوگا؟ یہ جو چیز ہے، چھٹی چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہترین انسٹیٹیوشن، ادارہ، تعلیمی ادارہ، اس کو جاننے کے لیے بھی ہمیں کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو یہ ساری انفارمیشن بھی رکھتا ہو اور ان سب چیزوں کی اونچ نیچ سے پوری طرح واقف ہو۔ اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اور ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کی ذہن کو وسعت دینا، اس کے نقطہ نظر کو وسعت دینا، یعنی اس کے جو ویژن ہے اس کو براڈ کر دینا، یعنی وہ بہت چھوٹے اینگل میں نہ دیکھے بلکہ اس کو براڈ کر دینا، تاکہ یہ کہ وہ بڑی پکچر میں چیزوں کو دیکھے اور چیزوں کو بہتر انداز سے سمجھ سکے، بہتر انداز سے انڈرسٹینڈ کرے۔ تو یہ چیز کتابوں کے اندر کم ملے گی، یہ چیز آپ کو کلاس روم کے اندر کم ملے گی، یہ چیز آپ کو کوئی کیریئر کونسلر زیادہ بہتر انداز سے دے دے گا اور آپ کو تھوڑے ٹائم میں دے دے گا۔ اس لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اور آٹھویں بات اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا جو مقابلے کا ٹف دور ہے اور مقابلے میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا کہ بھئی میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، میرا کون ہے، کسی سے کوئی نہیں، مقابلہ ہے کہ بھئی بس مجھے ہی آگے جانا ہے، باقی کوئی دنیا کا فرد آگے جائے یا نہ جائے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جیت کو یقینی کیسے بنائیں گے؟ اس جیت کو بھی یقینی بنانے کے لیے ایک ایسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور مہارت بھی، معلومات بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پورا تجربہ بھی موجود ہو۔ تو یہ چیزیں اگر موجود ہوں گی تو اس کے نتیجے میں ہم اس کامیابی کے اس میدان اور اس مقام تک پہنچ سکیں گے، تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو بہت کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے کیریئر کونسلنگ کی، تو اور اس کے نتیجے میں اس کے ہمیں کیا فائدے ملیں گے۔